اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پیروی کرو میرے رسول میرے نبی امی کی جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا ذکر کرنا باعث عبادت ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ عبادت ہے۔ میں نے جیسے کہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنے رسول کے کچھ معجزے ظاہر جو ہوئے ہیں آپ کے ہاتھوں سے، کرامتیں آپ کے لعاب دہن سے اور بہت سے آپ کے منہ سے، ان کا ذکر کروں گی۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے جو معجزے آپ کی ذات مبارک سے جو ظاہر کیے، ان میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نبی سے ظاہر نہیں ہوا تھا، اور کہتے یہ ہیں کہ تمام یہودی نصارہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار مطالبہ یہ کر رہے تھے، اور مشرکین کہ ایسا کوئی معجزہ دکھائیں اگر آپ نبی ہیں تو، کہ جو اس سے پہلے نہ ہو سکا ہو۔ اور پھر چونکہ یہ کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تو کہتے تھے کہ جادو کا اثر زمین پہ تو ہوتا ہے لیکن آسمان پہ نہیں ہوتا، اور اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ تمام کفار مکہ اور سب لوگ اکٹھے ہو کے تمام کوہ ابو قبیس پہ آ گئے تھے، اور یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کا میں ذکر کروں گی۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ اور میرے مولا نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام کر دوں گا تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ وہ سب بولے ہاں ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ چاند اپنی پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور خداوند کریم کہ اس چاند کے چہرے کو چمکا رہا تھا جو نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے رسول نے نماز پڑھی اور پھر خداوند کریم سے کہا، پروردگارہ یہ لوگ مجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، میری مدد فرما۔ اور آپ کی دعا مستجاب ہوئی، اور آپ نے چاند کی طرف جیسے ہی اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور آپ نے ایک ایک مشرک کو آواز دی اور کہا، دیکھو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اب گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا، لیکن ان کے کفر میں تو اور اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، اور بالکل یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ واپس جانے لگے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آپ گھر تشریف لائے تو جناب ختیجہ نے پڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا معجزہ دیکھا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو معصوم میرے شکم میں ہے اس نے مجھے پریشان دے کر کہا کہ یا اماں لا تخشی علی ابی، اے میری امی جان، میرے والد کے بارے میں کوئی خوف دل میں نہ لائیے، کیونکہ ان کے ساتھ تو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے۔ اور آج میں صرف یہ ذکر کر رہی ہوں کہ یہ معجزہ تو ہندو مہاراجوں نے بھی دیکھا ہے، معجزہ شق القمر، اور اس کا ذکر کتابوں میں بھی ہے۔ روزنامہ جنگ کی 14 اکتوبر 2009 کے اشاعت میں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ایک کالم شق القمر اور برصغیر ہند و پاک کی پہلی مسجد شائع ہوا ہے، اور انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ کیرالا میگزین انڈیا 1948 کا ہے، جس میں انہوں نے ایک ہندو مہاراجہ کی روایت شق القمر درج کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوبی ہندوستان کے علاقہ مالابار کیرالا اسٹیٹ پر ایک ہندو راجہ کی حکومت تھی۔ ایک رات وہ راجہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سارا خاندان اس کا موجود تھا، بیوی، بچے، اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک دم چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ وہاں اس نے بار بار اپنی بیوی سے پوچھا، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہی ہو؟ اور اس کی بیوی نے بھی گواہی دی کہ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور کچھ دیر دور رہا ایک دوسرے سے، اور پھر وہ جڑ بھی گیا۔ اور یہ میرے رسول کا بہت بڑا معجزہ تھا، جو اس سے پہلے کسی نبی نے بھی نہیں دکھایا تھا، کہ پہلے چاند کا ٹوٹنا اور پھر چاند کا مل جانا۔ یہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کے سب حیران تھے، اور اس نے باری باری اپنے خاندان کے ہر فرد سے اس منظر کی تصدیق کی، تو سب نے کہا کہ ہاں، بے شک چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے دن اس نے دربار طلب کیا، اپنے وزیروں کو اور جو بھی اہل علم تھے، دانشور تھے، پنڈت تھے، نجومی تھے، جوتشی وغیرہ جو بھی تھے، سب کو بلایا، اور پھر مہاراجہ نے رات کی بات ان سب کے سامنے بیان کی کہ میرے اور میرے اہل خاندان نے رات یہ دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا حقیقت ہے اس واقعے کی۔ انہوں نے بھی اپنی تحقیق و جستجو کے بعد شق القمر کی تصدیق کی، اور بتایا کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا، نجومیوں نے، کہ اس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے کہ سرزمین عرب پر ایک نبی پیدا ہوں گے کہ جن کی انگلی کے اشارے سے، وہ کہتے ہیں کہ جن کے انگلی کے اشارے سے، آپ دیکھیں یہ بھی معجزہ بھی ہے، اور میرے مولا کے انگلی کا بھی معجزہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سرزمین عرب پر وہ نبی پیدا ہو گئے ہیں، اور شق القمر کا یہ معجزہ انہی کے اشارے پہ ہوا ہے، اور انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے۔ مہاراجہ یہ سن کر بہت حیران ہوا، اور اس نے فوراً یہ کہا کہ پھر عرب جانے کے لیے تیاری کی جائے، اور اس نے مزید اطمینان کے لیے اس نے کہا کہ میرے اور سپاہی بھی جائیں گے، لیکن اس واقعے کی تصدیق کے لیے میں اپنے بیٹے کو عرب بھیجتا ہوں۔ بس اس نے اپنے جوان بیٹے کو تیار کیا، 100 مسلح افراد کے ساتھ اس نے عرب کی طرف روانہ کیا، اور جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا وہ اتنے بڑے نبی ہیں تو میری طرف سے بہت سے قیمتی تحائف لے کر جاؤ، اور وہ بہت سے تحائف اس نے دیے،
اور یہ جو طائف بھیجے، اس میں اس کے ساتھ اس نے اپنا موتیوں کے ہار وغیرہ کے ساتھ جو بیش قیمت موتی تھے وہ بھیجے، اور ہندوستان کی جو ایک خاص چیز پان تھی وہ بھی اس نے بھیجا۔ اور پھر جب یہ کافی عرصے کے بعد، یعنی کہ جب پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ ان سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ راجکمار نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا اور راجا کے بھیجے ہوئے تحائف آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ان کا سلام اور ادب بھی پہنچایا۔ حضور اکرم نے شکریہ ادا کیا اور مہاراجا کے لیے دعائے خیر کے کلمات ادا فرمائے، اور کہتے ہیں اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاراج کے لیے دعائے خیر کے جو کلمات ادا فرمائے۔ آپ تو یہاں پر دعائے خیر کر رہے تھے اور وہاں اس مہاراجا کے دل میں رسول اکرم کی محبت پیدا ہوئی اور وہ دل ہی دل میں آپ پر ایمان لے آیا، اور وہ کہتا تھا کہ کیسی وہ ہستی ہے کہ جس کا حکم چاند بھی مانتا ہے۔ اور اس نے اس دن سے بت پرستی ترک کر دی تھی۔ شہزادہ نبی کرم سے مل کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور رسول اکرم نے ایک صحابی کی لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے ساتھ جو سپاہی وغیرہ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور کچھ عرصے کے بعد شہزادے نے جب واپسی کا سفر شروع کیا اور جب وہ کیرالہ اسٹیٹ کے قریب پہنچا تو اسے مہاراجا کے انتقال کی خبر ملی۔ مہاراجا کی وفات کے بعد شہزادے کا انتظار کیا جا رہا تھا، تو جیسے وہ ریاست میں پہنچا اس کا روایتی شاہانہ طریقے سے استقبال کیا گیا، کیونکہ وہ اب اس ریاست کا مہاراجا تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے مصلحتاً اپنے مسلمان ہونے کو چھپایا، کیونکہ تمام کے تمام ہندو تھے، اور اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرتا رہا، لیکن وہ مسلمان تھا۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو گیا اور حکومت پر گرفت اس کی مضبوط ہو گئی اور اسے اب اپنے حکومت کے جانے کا کوئی خوف نہیں تھا، تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر جو اس نے دعوت دی ہے تو ظاہر ہے وہ بادشاہ وقت تھا ویسے بھی، اور مسلمان بھی تھا، تو اس کی اس دعوت کو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا، اور جو اس کے ساتھ اور لوگ گئے تھے انہوں نے بھی تبلیغ اسلام کی، جس سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ نوجوان مہاراجا کا مسلمان ہونا اس کے باپ کی ہی وجہ سے تھا۔ اگر وہ شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے اسے عرب نہ بھیجتا تو وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے محروم رہتا اور دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے وہ پہلا مسلمان حکمران ہونے کا، ہندوستان کے پہلا مسلمان حکمران ہونے کا احساس بھی اسی کے حصے میں آیا۔ اس کے باپ کے لیے بھی حضور اکرم نے دعائے خیر کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غائبانہ طور پر ایمان لے آیا تھا۔ اور پھر اس کے بیٹے نے وہاں پر اس کو مسجد بنانے کا خیال آیا، اور اس نے ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام چہرامین مسجد رکھا گیا ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد ہے جو کیرالہ میں تعمیر کی گئی، اور یہ علاقہ ساحل سمندر سے منسلک ہے اور مالابار کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے جو راسخ العقیدہ ہیں، یعنی بالکل پکے مسلمان جسے کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں جو مفتی محمد شفیع صاحب قرآن پاک کی تفسیر معارف القرآن میں
سورۃ قمر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی مشہور و مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے روزنامچے میں لکھوایا، جو وہ روز کی ڈائری لکھتے تھے، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا ہے۔ ہندوستان کے علاقہ مالابار کی ریاست کیرالا اسٹیٹ کے جس راجا کا ذکر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنے مضمون میں کیا تھا، ممکن ہے کہ یہ وہی راجا ہو، کیونکہ اس کا تعلق بھی مالیبار سے ہی بیان کیا ہے۔ لیکن تاریخ فرشتہ میں اس راجا سے متعلق جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ذرا بہت مختلف ہیں۔ تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ تحفۃ المجاہدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مالیبار ایک مملکت ہے جو ہندوستان سے دکن کی طرف واقع ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی یہود و انصارہ کے لوگ تجارت کے غرض سے یہاں آتے جاتے رہتے تھے مالیبار میں، اور ہجرت کے 200 سال بعد مسلمانوں کی ایک جماعت عرب سے بذریعہ کشتی قدم گائے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے سری لنکا جا رہی تھی کہ ظاہر ہے اس زمانے میں بحری جہاز سے سفر کیا جاتا تھا، تو وہ بھٹک کر سری لنکا جانے کے بجائے مالیبار کی طرف جانے کے لیے۔ وہاں راجہ سامری کی حکومت تھی، جو بہت با اخلاق اور بہت علم والا شخص تھا۔ اس نے مسلمان مسافروں کی خوب آؤبھگت کی اور ان کے مذہب و ملت سے کئی سوال کیے، اور جناب رسول اکرم کا ذکر سن کر اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے ان کی کچھ اور بات بتاؤ۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے آپ کا معجزہ شق القمر سنایا۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ اگر یہ جادو نہیں اور واقعی حق ہے تو اسے ضرور قرب و جوار کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہ تم کہہ رہے ہو کہ شق القمر ہوا ہے، تو ضرور جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے قرب و جوار کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا کہ ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جب کوئی بہت اہم واقعہ ہوتا ہے تو وہ اسے قلم بند کر لیتے ہیں، یعنی لکھ لیتے ہیں اپنی ڈائری میں۔ تو میرے آباء و اجداد کا دفتر میرے پاس موجود ہے، اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی لکھا ہوا یہ مجھے واقعہ مل گیا تو پھر میں جانوں گا کہ وہ سچے نبی۔ اس نے یہ بات کہہ کے اس نے کہا کہ ذرا تلاش کرو اپنے ساتھیوں سے کہ اس دفتر میں جاؤ اور دیکھو کہ کوئی روزنامچہ، کوئی کتاب جس میں قلم بند کیا گیا ہو اس واقعے کو۔ تو جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے راجہ سے آ کر کہا کہ فلاں تاریخ کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، روزنامچے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی راجہ سامری کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ سامری نے حضرت رسالت کے زمانے میں اپنے ملک کو چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا تھا، اور اس نے پھر کچھ اچھے لوگ جو ہیں اطراف و اکناف میں بھیجے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم نے دعویٰ نبوت کر کے شق القمر کا معجزہ ظاہر کیا ہے، تو وہ جہاز پر سوار ہو کر حجاز کی طرف روانہ ہوا اور رسول اکرم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہوا۔ خانہ کعبہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوا، اور ایک دن رسول اکرم سے رخصت لے کر اپنے وطن واپس آیا، اور جب وہ اپنی شہر میں پہنچا تو یہاں وہ مرض سے بہت شدید بیمار ہو گیا اور انتقال ہو گیا، اور اس کی قبر اسی شہر میں ہے، اور لوگ اس قبر کی بھی زیارت کو جاتے ہیں اور بڑے فیض اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے واقع ہے کہ کیرالا کے راجہ اور راجہ سامری کی طرح راجہ کنور سین اور ان کے وزیر رتن سین کا واقعہ بھی ملتا ہے۔
یہ دونوں بھی شق القمر کا منظر دیکھ کر اس کی تحقیق میں لگ گئے تھے، اور آخر کار ان کی تحقیق انہیں ایمان کی دہلیز تک لے گئی۔ اور یہ واقعہ جو ہے ایک مضمون سید پیغمبر عباس نوگانوی صاحب کا ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ 3 ہجری کا ہندی مسلمان رتن سین۔ اور یہ مضمون کافی دلچسپ ہے کیونکہ تاریخ نویسوں نے ہندوستان میں اسلام کی آمد حجاج بن یوسف کے 9 نمبر کمانڈر محمد بن قاسم سے منسوب کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام محمد بن قاسم سے پہلے ہی ہندوستان میں آ چکا تھا، اور یہ سب کچھ میرے رسول کے معجزہ شق القمر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حافظ مسیح نے ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ بعض مسافروں نے بتایا کہ ہم نے ہندوستان میں ایسے آثار دیکھے ہیں جو معجزہ شق القمر سے متعلق تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک درگاہ ضلع جے پی نگر کی تحصیل دھنورا میں نوگاواں سادات سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے گنگا کے کنارے موجود ہے، جہاں کنور سین اور ان کے وزیر حاجی رتن سین دفن ہیں۔ تحصیل دھنورا کے مال خانے میں اس کا اندراج درگاہ شق القمر کے نام سے ہے۔ اس درگاہ پر ہولی کے بعد آنے والی جمعرات کو عرس و میلہ بھی لگتا ہے، اور 13 شعبان جو قبل ہجرت پورنماشی کے موقع پر ہندوستان میں جب راجہ مہاراجہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، اور نجومیوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ محمد نام کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راجاؤں نے اپنے نمائندے تصدیق کے لیے عرب کی طرف روانہ کیے، جن میں شمالی ہندوستان کی چھوٹی سی ریاست کھابڑی کے راجہ کنور سین نے اپنے وزیر رتن سین کو روانہ کیا۔ کھابڑی ریاست موجودہ اتر پردیش کے ضلع جے پی نگر و بجنور کے دریائے گنگا سے متصل علاقوں پر محیط تھی، اور اس ریاست میں پراکرت زبان بولی جاتی تھی۔ رتن سین کے مدینہ جانے اور ساتھیوں سمیت ایمان لانے پر تو سب اس بات کو مانتے ہیں، مگر جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں ان سے وہ ان کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ بات شاید شق القمر والی اس کے لیے بہت سے لوگوں نے ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شمس الدین بن محمد ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عبد الوہاب بن اسماعیل صوفی سے سنا ہے کہ جب ہم 675 ہجری میں وارد شیراز ہوئے تو ہماری ملاقات شیخ محمود بن رتن سین سے ہوئی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے بابا رتن سین نے معجزہ شق القمر دیکھا، اور یہی معجزہ ان کی ہندوستان سے عرب ہجرت کا سبب بنا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو جنگ احزاب کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، اور پھر انہوں نے وہاں جاتے ہی رسول اکرم کی صحبت اختیار کر لی۔ رتن سین کی عمر کے متعلق بہت سے باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ان کی اتنی لمبی عمر، کیونکہ واقعہ شق القمر کے بعد یہ وہاں پہنچے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے تحقیق کی گئی، تو ایک تو یہ بھی کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام اور رتن سین تھا، اسی طرح سے ہر خاندان میں، جیسے فرعون کے خاندان میں نسل در نسل یہ ایک نام فرعون چلتا رہا تھا، حالانکہ وہ اس زمانے کے فرعون تھے، لیکن جو بعد میں آنے والے فرعون تھے ان کو بھی فرعون ہی کہا جاتا تھا، جو بھی بادشاہ آتا تھا۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک رتن سین کا خطاب ہی چل رہا تھا، کہ اس کے متعلق بہت سی روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر کہ یہ کون واقعات کیسا تھا۔
تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ سید اختر عباس نگانوی ریٹائرڈ پرنسپل گورنمنٹ کالج امروہہ کی تحقیق کے مطابق رتن سین نے کے متعلق جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ کنور سین کی قبر پر لگے کالے قیمتی پتھر سنگ موسیٰ سے ریلوے پولیس انسپکٹر سید صادق حسین اور ارتضیٰ حسین امروہی اور جو کہ رامپور میں 1931 میں تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور جن کا پتہ سید صادق حسین اور سید احمد حسین رضوی حسن پوری نے دیا تھا۔ انسپکٹر صادق حسن بتاتے ہیں کہ اس عبارت کی پتھر پڑھنے اور ترجمہ کرنے کے لیے جو وہ پتھر تھا جس کے اوپر یہ ساری تاریخ لکھی ہوئی تھی، مراد آباد کے محلہ یہ یہاں سے مراد آباد گئے، جہاں سے پنڈت برہمانند کو تلاش کیا جن کی عمر اس وقت 95 سال تھی، اور انہوں نے اس کے لیے کافی پیسے لیے کہ یہ پراکرت زبان میں ہے، پراکرت زبان میں تھی اور اس زبان کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا سوائے ان کے، اور پنڈت برہمانند نے ترجمہ کرتے رہے اور یہ لوگ لکھتے رہے۔ راجہ کنور سین کے قبر کے اس پتھر پر یہ عبارت حاجی رتن سین نے 25 ذیقعت 8 ہجری کو راجہ کے دفن کے بعد کندہ کروائی تھی، اور اس پتھر پر دیگر اہم باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھوایا تھا کہ میں نے 3 سال خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور میں نے بھوج پتھر پر حالات تحریر کیے ہیں جو کتاب کی شکل میں مجاور کے پاس ہیں، اور اس کو ہدایت کرتی ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے۔ اور جب صادق حسین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجاور شیخ عبدالرزاق سے کہا کہ اگر آپ پاکیز درگاہ کے مجاور ہیں تو ضرور آپ کے پاس بھوج پتھر پر لکھی ہوئی کتاب ہوگی، تو یہ کتاب اگر آپ ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کو انہیں نہیں دیا، دور سے بس انہیں دکھا دی اور کہا کہ نہیں، میں یہ کتاب آپ کو نہیں دوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب ان سے کہا، یہ ذکر کرا بار بار کہ یہ کتاب دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ رتن سین کی قبر کا پتھر بھی غائب کر دیا تھا۔ میرے مولا کے اس واقعے کا ذکر اور جگہ بھی ملتا ہے کہ راجہ رتن سین کے واقعے کا ذکر جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے ان کا، تو اس میں یہ کہ راجہ رتن سین نے راجہ کی قبر کے پتھر پر یہ بھی لکھوایا تھا، اپنے بارے میں بھی انہوں نے لکھوایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مدینہ پہنچا تو رتن سین اور ان کے تمام ساتھیوں کو حضرت علی کے یہاں مہمان رکھا گیا، اور حضرت علی نے ان کی بہت خیال کیا۔ رتن سین کے مدینہ پہنچنے کے 10 روز بعد 15 رمضان کو 3 ہجری کو رسول خدا کے پہلے نواسے امام حسن کی ولادت ہوئی، اور رتن سین نے امام حسن علیہ السلام کو سچے موتیوں کی مالا پہنائی جو رنگ تبدیل کر کے سبز ہو گئی، اور اس پر رتن سین کو بڑی حیرت ہوئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سفید موتی پہنائے تھے، یہ کیسے سبز ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند کو زہر دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے اس کا بدن سبز ہو جائے گا۔ اور پھر سن 4 ہجری میں رسول اکرم کے دوسرے نواسے امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر رتن سین نے ان کو بھی سفید سچے موتیوں کی مالا پہنائی، اور رتن سین کے دیکھتے دیکھتے اس تمام مالا کے موتی سرخ ہو گئے۔ اور پھر جب انہوں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ موتی سرخ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میرے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اور رتن سین کہتے ہیں کہ ہم خزاں کے موسم میں رسول اکرم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھے، اور ہوا چل رہی تھی جس سے پتے گر رہے تھے کہ یہاں تک کہ اس درخت پر ایک پتا بھی باقی نہ رہا، اور رسول اکرم نے فرمایا
کہ جب مومن فرض نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ فرمان ہے رسول اکرم کے جو رتن سین نے کہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کسی مالدار کی عزت اس کے ماں کی وجہ سے کی اور محتاج کی بے مال کی وجہ سے کی، جس کسی نے مالدار کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کی اور محتاج کی بے عزتی اس کی ناداری کی وجہ سے کی، تو اس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوگی، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا، اے شخص جو آل محمد کی دشمنی پہ مرے گا وہ کافر کی موت مرے گا۔ اس طرح رتن سین نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ رتن سین کے علاوہ مدھیہ پردیش کے ریاست کے ایک ریاست کے راجہ بھوج کا بھی ذکر اس میں ہے، ریاست بھوپال کے راجہ بھوجپال کا بھی ذکر ہے، اور یعنی کہ جنہوں نے یہ واقعہ شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ ریاست بھوپال کے راجہ بھوجپال کا ذکر جو ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس واقعے کو ذکر کرنا کہ ہندو راجوں نے کس طریقے سے دیکھا ہے اور وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ بھوپال کے حکمران راجہ بھوجپال نے شق القمر کا منظر دیکھ کر اپنے عالموں سے اس بارے میں دریافت کیا، تو انہیں بتایا گیا کہ عرب میں ایک پیغمبر آ چکا ہے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے معجزہ دکھایا ہے۔ تو اس نے اپنے ایک وفد کو تحائف کے ساتھ روانہ کیا، اور اس زمانے میں پان کے پتے بھی بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، اور اس نے عرب میں پان کے پتے بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور تحائف کے ساتھ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پان کے پتوں کو دیکھا تمام تحائف کے علاوہ، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ پان کے پتے، یہ سبزی جو ہے یہ برس اور جسام کے علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے مولا کتنے بڑے آج تحقیق کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کے لیے کتنی ضروری ہے، اور میرے رسول نے فرمایا کہ جسام اور برس کے لیے یہ بہت اچھا ہے پان کے پتے۔ اور یہ بھی اپنے جو صحابی جو بھی اپنے ساتھ ساتھی لے کر گئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلامی نام محی الدین رکھا گیا تھا، اور رسول اکرم نے ان کے ساتھ عبداللہ نامی صحابی راج بھوج کے پاس بھیجا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ تمام باتیں میں نے جو یہ تمام واقعے بیان کیے ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہیں، اور جس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے رسول کا ذکر کرنا باعث ثواب ہے، ان کے معجزے بیان کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ خداوند کریم ہمارے اس ذکر کو قبول کریں، اور میرے مولا آپ محمد و آل محمد اس ذکر کو قبول کریں، اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کو انوار محمد سے منور کر دیں، گناہ کبیرہ صغیرہ ان کے معاف کر دیں۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے تو بہت جلد دعائیں قبول کرتا ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے، جن کے گھر میں رزق تنگی ہے انہیں رزق عطا کر دے۔ اے میرے مولا، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں میرے مولا انہیں حج و زیارات کرا دے۔ اے میرے مولا، ہمارے ایمان کو مستحق کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمیں سچا مومن بنا دے۔
ایسا مومن بنا دے جیسے کہ تو چاہتا ہے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر دے، وہ بیمار جو لا علاج ہیں اور جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دیا ہے، تجھے اپنے کالی کملی والے کا واسطہ ان کے صدقے میں میرے مولا، ان کے پیروں کے صدقے میں میرے مولا، تو ان بیماروں کو جنہیں ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اسے صحت کر دے۔ اے میرے مولا جس کی جو دلی خواہش ہے اسے پوری کر دینا۔ اے میرے رحیم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے رب کریم ذکر کے صدقے میرے والدین کو بخش دینا، ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے اللہ میرے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے رحیم روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک صحرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کو مستجاب کر لے اور ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے اور ہمیں حج و زیارات کے لیے لے کر جانا، ہمارا وقت آخر آسان ہو، ہمیں فشار قبر نہ ہو، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب کر لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم